سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں کی بحالی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا در کھٹکھٹا دیا۔ سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی استدعا اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی خصوصی بینچ آج سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل لیگی قائد کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور توشہ خانہ کیس کی سماعت احتساب عدالت میں آج ہوگی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ 9 اور 10 مئی کے تمام ملزمان کا ٹرائل سول عدالتوں میں چلے گا۔ آرمی ایکٹ کا سیکشن 2(1)(d) اور سیکشن 59 کی ذیلی شق 1 کالعدم قرار۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے آرمی ایکٹ کے سیکشنز غیر آئینی قرار دینے پر اپنی رائے محفوظ رکھی۔ عدالت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ہونے والے کسی ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ اگر کسی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو وہ بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے گواہان کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے 27 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ عدالتی حکم پر جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل اور شاہ محمود قریشی کو چارپائی مل گئی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ محمود کی جیل ٹرائل کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ٹرائل اگر جیل میں چلنا ہے تو بہتر جگہ ہونی چاہیے۔ کسی ملزم کو اپنے وکیل سے مشاورت کا حق سے نہیں محروم کیا جا سکتا۔ سائفر کو اپنے پاس رکھ کر ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پاکستان کے سیکیورٹی سسٹم پر کمپرومائز کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم کا متن۔ کہا گیا کہ وزارت خارجہ نے سائفر بھیجا، آپ نے واپس نہیں کیا۔ مجاز نہ ہونے کے باوجود سائفر کو ذاتی مفاد میں استعمال کیا اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ منصوبہ بندی بنی گالا میٹنگ میں شریک ملزم شاہ محمود کی ہمراہ کی گئی۔ آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ 90 روز میں الیکشن والی بات ممکن نہیں، وہ بات بتائیں جو ممکن ہو۔ درخواست بر وقت مقرر ہوتی تو ابھی تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الیکشن کے بر وقت انعقاد سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ کہا اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ کیا ہم اب صدر پاکستان کے نوٹس پر فیصلے کریں گے؟ یہ عدالت ٹویٹس پر نہیں بلکہ دستاویزات پر چلے گی۔ جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جو بھی مردم شماری میں تاخیر کے ذمہ دار ہیں انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ سپریم کورٹ نے کیس میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ مزید سماعت 2 نومبر تک ملتوی۔ بلاول بھٹو کا الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ۔ الیکشن میں تاخیر انتخابات نہ کرانے کے مترادف قرار دے دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ادارہ حکم جاری کرے، الیکشن کمیشن اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے فوری الیکشن کی تاریخ دے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا سپریم کورٹ میں آئین کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریب سے خطاب۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عدالتی فیصلے کو امید کی کرن بھی کہہ دیا۔ عدالت کسی کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دے تو تسلیم کرنا ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کا واضح اعلان۔ کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا کر جمہوریت کا چیمپئن رہوں گا تو قانون یہ نہیں مانتا۔ لیول پلینگ فیلڈ ایک مخصوص جماعت کو جتوانے کا نام ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہر سیاسی جماعت کو اپنے بیانیے اور پروگرام پر توجہ رکھنی چاہیے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا، پھر ووٹ کا فیصلہ ہوگا۔ نواز شریف کے بائیو میٹرک پر حکومت نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے متعلق نیا پلان مرتب۔ حکومت نے 1 نومبر سے فارن ایکٹ کے تحت بے دخلی آرڈرز جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ ضلع انتظامیہ، پولیس پر پروسیکیوشن اور جیل انتظامیہ کو خصوصی اختیارات دینے کی بھی منظوری۔ 1 نومبر سے متعلقہ اتھارٹیز غیر ملکیوں کو گرفتار اور بے دخل کرنے کی مجاز ہوں گی۔ صوبائی حکومتوں اور وفاق نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ڈی پورٹ کرنے کے انتظامات کر لیے ہیں۔ نگران وزیر داخلہ سندھ اور وزیر اطلاعات بلوچستان کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا تمام تارکین وطن کو بلا تفریق ڈی پورٹ کیا جائے گا۔
بلاول بھٹو کا الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ۔ الیکشن میں تاخیر انتخابات نہ کرانے کے مترادف قرار دے دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ادارہ حکم جاری کرے، الیکشن کمیشن اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے فوری الیکشن کی تاریخ دے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا سپریم کورٹ میں آئین کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریب سے خطاب۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عدالتی فیصلے کو امید کی کرن بھی کہہ دیا۔ عدالت کسی کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دے تو تسلیم کرنا ہوگا، نگران وزیر اعظم کا واضح اعلان۔ کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا کر جمہوریت کا چیمپئن رہوں گا تو قانون یہ نہیں مانتا۔ لیول پلینگ فیلڈ ایک مخصوص جماعت کو جتوانے کا نام ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہر سیاسی جماعت کو اپنے بیانیے اور پروگرام پر توجہ رکھنی چاہیے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا، پھر ووٹ کا فیصلہ ہوگا۔ نواز شریف کے بائیو میٹرک پر حکومت نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے متعلق نیا پلان مرتب۔ حکومت نے 1 نومبر سے فورن ایکٹ کے تحت بے دخلی آرڈرز جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ ضلع انتظامیہ، پولیس پر پروسیکیوشن اور جیل انتظامیہ کو خصوصی اختیارات دینے کی بھی منظوری۔ 1 نومبر سے متعلقہ اتھارٹیز غیر ملکیوں کو گرفتار اور بے دخل کرنے کی مجاز ہوں گی۔ صوبائی حکومتوں اور وفاق نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ڈی پورٹ کرنے کے انتظامات کر لیے ہیں۔ نگران وزیر داخلہ سندھ اور وزیر اطلاعات بلوچستان کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہا تمام تارکین وطن کو بلا تفریق ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ کراچی میں ڈاکو راج 6.5 گھنٹے کے دوران 3 پیٹرول پمپس لوٹ گئے۔ ڈکیت تینوں وارداتوں میں مجموعی طور پر 20 لاکھ کیش اور اسلحہ چھین کر فرار۔ پہلی واردات سکھن کے علاقے میں ہوئی، دوسری واردات الکرم ایف سی ایریا اور تیسری مومن آباد فقیر کالونی میں ہوئی۔ وارداتوں میں ملوث ملزمان کی فوٹیج اور تصاویر 92 نیوز کو موصول۔ پنجاب کے سکولز میں بدھ کو چھٹی نہیں ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت انسداد اسموگ اقدامات سے متعلق اجلاس میں فیصلہ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، فیکٹریز اور بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے لاہور کے منامہ ہاسپٹل کو کینسر ہاسپٹل میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں کہ پنجاب 14 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، لیکن سرکاری سطح پر ایک بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل نہیں۔ دنیا کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم، پولیو سے چھٹکارے اور لوگوں میں آگاہی کے لیے آج انسداد پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد ہر بچے کو اس تباہ کن بیماری سے بچانا اور مرض سے متعلق آگاہی دینا ہے۔